اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہ شہنشاہی دربار ہے، یہاں منگتوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا ہے، روشن ہے ستارہ شاہ عالم کا، روشن ہے ستارہ شاہ عالم کا، ہر سو رہے گا سہارا شاہ عالم کا، ہر سو رہے گا سہارا شاہ عالم کا۔ یہ وہ مقدس ہستی ہے جس کو تاریخ میں حضرت سیدنا سراج الدین محمد شاہ عالم محبوب باری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ خاندانی اعتبار سے بخاری سید کہلاتے ہیں اور آپ کے والد بزرگوار حضرت سیدنا برہان الدین خطب عالم رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کی والدہ محترمہ حضرت بی بی آمنہ کے بطن سے وہ مقدس مقام جس کو ہندوستان میں ایک مقام حاصل ہے، سرزمین ہند میں اس مقام کو پیران پٹن کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ اس مقدس مقام پر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے 17 ذی القعدہ 817 ہجری مطابق 18 جنوری 1415 عیسوی۔ اس مقدس پٹن کے مقام پر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ زندگی کا ایک عرصہ اپنی کیفیتوں کو پار کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا۔ جس وقت آپ نونہالی کے عالم میں آئے تو اللہ والوں کی یہ شان رہی اور ان گھرانوں کا یہ وصف رہا کہ ان گھرانے کے بزرگان دین اپنے بچوں کو ایسی تعلیم سے آراستہ کرتے تھے کہ ان کی زندگیوں کو کامیابی اور کامرانی میسر ہو جاتی تھی۔ بتایا یہ گیا ہے، تاریخ کے اوراق شاہد ہیں کہ جس وقت حضرت شاہ عالم کم سنی کے عالم میں تھے تو ان کے والد بزرگوار حضرت خطب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے اس انداز سے آپ کو تعلیم سے آراستہ کیا کہ آپ کی دین اور دنیا کامیاب اور کامران ہو جائے۔ بتایا یہ گیا کہ حضرت خطب عالم نے اپنے فرزند دلبند حضرت شاہ عالم کو فرمایا کہ اے بیٹا سراج الدین، تم اس ذکر سے اپنی سانسوں کو منور کرتے رہنا تاکہ تم کو کامیابی اور کامرانی میسر ہو جائے۔ تو پوچھا گیا کہ اے ابا جان، آخر وہ کون سا ذکر ہے جس سے میں کامیاب اور کامران ہو جاؤں؟ تو حضرت خطب عالم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے محبت بھرے انداز میں بڑی شفقت کے ساتھ آپ نے اپنے فرزند دلبند حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کو فرمایا کہ بیٹا سراج الدین، تم ہر وقت ہر لمحہ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ کے ذکر سے اپنی روح کو منور کرتے رہنا۔ بہرحال والد بزرگوار کے حکم کی تعمیل میں آپ ہر لمحہ ہر وقت اس ذکر سے اپنے آپ کو سیرابی حاصل کر رہے تھے۔ اور بتایا یہ جاتا ہے کہ جس وقت آپ سن شعور کو پہنچے تو ایک مرتبہ سرزمین گجرات کی وہ کامل ہستی جس کو حضرت شیخ احمد گنج بخش کھٹو رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، حضرت خطب عالم کے پاس دعوت کے سلسلے میں تشریف لاتے ہیں، اور جیسے ہی آپ کی نظر حضرت شاہ عالم پر پڑتی ہے تو آپ نے حضرت خطب عالم سے کہا کہ یہ بچہ مستقبل کا ولی اللہ بنے گا، اور ہوا بھی یہی۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ سلسلے سہر وردیہ سے آپ کی نسبت رہی طریقت کے معاملات کو لے کر، اور حضرت شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اس فیض اور نیاز مندی سے سرفراز فرمایا، اور حضرت شیخ احمد کھٹو رحمۃ اللہ علیہ کی آپ پر بڑی نگاہ کرم تھی۔ اور سرزمین گجرات میں آج بھی اگر سرزمین گجرات میں
آج بھی حضرت شاہ عالم کو شہنشاہ گجرات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ ہم مہدویہ لوگ بھی آپ کے آستان عالیہ پر حاضری دیتے ہیں۔ اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہمارے آقا میراں حضرت سید محمد مہدی موعود مہدی الہدا امامنا علیہ السلام نے آپ کو اپنا مبشر فرمایا ہے۔ اسی لیے ہم مہدوی بھی اسی عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ کے آستان عالیہ پر حاضری کا شرف حاصل کرتے ہیں اور آپ کی دعاؤں سے سرفرازی پاتے ہیں۔ حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی 63 سالہ زندگی رہی، اور اس 63 سالہ زندگی میں آپ نے بہترین کارنامے انجام دیے ہیں، اور تبلیغی معاملہ بھی آپ نے بہترین پیمانے پر کیا، اور کئی بے چین دلوں کو راحت پہنچائی تاکہ لوگ راہ راست پر آ کر اپنی منزل مقصود کو پہنچیں۔ تاریخ کا ایک اہم واقعہ بتایا یہ جاتا ہے کہ جس وقت احمد آباد کی سرزمین پر قحط سالی ہو گئی تھی، بارش کا ایک ایک قطرے کے لیے لوگ بے چین اور بے قرار ہو گئے تھے، تو بارگاہ شاہ عالم میں جب سوالی آ کر عرض کرتے ہیں کہ آقا آپ خدا را ہم تمام کے لیے یہ دعا کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالی باران رحمت کو برسا دے۔ قربان جائیے، حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ ایک ایسی ہستی ہیں جنہوں نے اپنی ولایت کے ڈنکے کے ساتھ ساتھ اوروں کی بھی ولایت کا اظہار فرمایا، اور بتایا یہ جاتا ہے، تاریخ کے اوراق شاہد ہیں، اور یہ بات مشہور و معروف ہے کہ حضرت شاہ عالم ہی کی وہ ہستی ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ سحاق، اللہ کے ولی، اللہ کے دوست کی ولایت کا اظہار فرمایا۔ حضرت شاہ عالم کے پاس جب لوگ آئے، دعا کا معروضہ رکھے، تو آپ نے ایک چٹھی لکھ کر ان کو دی اور کہا کہ جاؤ یہ چٹھی موسیٰ سحاق کو دے دینا۔ تو وہ لوگ حضرت شاہ عالم کے پاس سے وہ پیغام لے کر، وہ چٹھی نہیں بلکہ ایک پیغام تھا، راز و نیاز کا معاملہ تھا، جیسے ہی حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا وہ پیغام حضرت موسیٰ سحاق رحمۃ اللہ علیہ کو ملتا ہے، آپ نے وجدانی کیفیت میں آ کر آسمان کی طرف نگاہ کی اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ الفاظ ادا کیے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ سحاق رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو عورتوں کے سنگار سے آراستہ کر کر رکھتے تھے، تو اور اسی وجدانی کیفیت میں آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھے اور کہا کہ اے سحاق، تجھے تیرے سحاق کی چوڑیوں کا واسطہ باران رحمت برسا دے۔ قربان جائیے، شاہ عالم کا پیغام، موسیٰ سحاق کی دعا ایسی کارگر ثابت ہوئی کہ احمد آباد کی جو کیفیت تھی، لوگ باران رحمت کے لیے جو ترس رہے تھے، وہ منٹوں میں بادل اچانک سے آ گئے اور بارش کی جو ہے بوچھار شروع ہو گئی اور باران رحمت کا سلسلہ جاری و ساری ہو گیا۔ تو لوگ خوش و خرم ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے، اور وہیں پر لوگوں کو اس بات کا بھی احساس ہوا کہ حضرت شاہ عالم نے حضرت موسیٰ سحاق کی ولایت کا اظہار فرما دیا اور آپ کی بزرگی کا چرچا فرما دیا۔ بہرحال برادران محترم، حضرت کے واقعات بہت ہیں، ایک طویل وقت چاہیے، لیکن مختصراً آپ کی گوش گزار کرنے کی یہ سعادت مجھ کو میسر ہوئی۔ آخرکار آپ کی زندگی 63 سالہ زندگی رہی، اور اصول کے مطابق ہر ذی نفس کو اپنے رب کی طرف واپس جانا ہے۔ اسی قانون خداوندی کے تحت 63 سالہ زندگی پر حضرت شاہ عالم رحمت اللہ علیہ 30 جمادی الاخر 1475 ہجری پر